لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صلوات میں بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران مظلوم کربلا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ اس سلسلہ عزا کی اور اس عشرہ مجالس کی 13ویں اور آخری مجلس ہے
اور موضوع کے حوالے سے جتنی باتیں ہونا ضروری بھی تھیں وہ بھی نہیں ہو پائیں، لہذا ضرورت ہے اس موضوع پر مزید تحقیق کی جائے اور موضوع کے اطراف و جوانب میں نہایت باریک بینی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا جائے تاکہ جذبات میں نہ تو تولا کی آبرو پر اثر پڑے اور نہ ہی تبرہ بدنام ہو۔ جس آیت شریفہ کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم نے یہ آیت شریفہ منکرین خدا کے سامنے خدا بند عالم بتا رہا ہے کہ جو وحدہ لا شریک کے منکر تھے، ان سے جناب ابراہیم نے برات کے تینوں مراحل کا اعلان کیا: عداوت، برات اور تبرہ۔ اور یہ تینوں مراحل جناب ابراہیم نے اس وقت بیان کیے جب وہ محبت، ولایت اور تولا کے محور پر بطور کامل اپنے آپ کو منوا چکے۔ اور یہ بھی کل عرض کیا کہ آیت شریفہ میں خطاب جناب ابراہیم کا کافروں سے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن آیت شریفہ محدود نہیں ہے صرف انہی لوگوں میں، بلکہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک خاص صحابی یحییٰ ابن ام طویل نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت مروان اور عبد الملک ابن مروان کے سامنے پڑھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ لوگ جو علی الاعلان ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس آیت شریفہ میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو بظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ولایت اہل بیت اطہار سے دور ہیں اور ان کے دشمن ہیں، وہ بھی اس آیت شریفہ کے مصداق ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یحییٰ ابن ام طویل کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تاریخ میں اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ ان کے ہاتھ پیر قلم کر دیے گئے اور وہ شہادت کے درجے تک پہنچے۔ اس آیت شریفہ کے علاوہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میں صرف آیت شریفہ اور سورہ کا نام آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور جو مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں تولا و تبرہ کے حوالے سے اس کو فہرست وار ذکر کیے دیتا ہوں۔ مائک گرا جا رہا ہے، اس کو ذرا کون ہے؟ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ جن موضوعات پر اس اور اطراف میں گفتگو کی جا سکتی تھی اس میں سب سے پہلی گفتگو کہ تولا اور تبرہ اسلام کی دو اہم بنیادیں ہیں۔ حل الدین الا الحب والبغض،
حب فی اللہ، بغض فی اللہ. تولا و تبرہ ایمان کی علامت ہے. دوسری بحث یہ پوری تہذیب نفس میں تولا و تبرہ کا کردار. انسان اپنے نفس کو جب پاک اور پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اس نفس کی پاکیزگی میں، تہذیب نفس میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس مرحلے میں تزکیہ نفس میں، نفس کی پاکیزگی میں تولا اور تبرہ کا کیا کردار ہے؟ قرآن مجید میں تولا اور تبرہ کے سلسلے میں موجود آیات کا خلاصہ، ایسے تو بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں، لیکن اسی سورہ ممتحنہ میں آپ کو ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے. بہت خیلی بلند سے ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. اسی سورہ ممتحنہ جس کی چوتھی آیت میں روزانہ آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اسی کی چھٹی آیت، اسی کی 13ویں آیت، اسی کی 8ویں آیت کہ جس میں معیار تبرہ بتایا گیا ہے کہ جو منکر خدا اور منکر رسول ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے تبرہ کیا جائے، بلکہ وہ کہ جو ہم سے مقابلے پر آیا ہے. معیار تبرہ، معیار وہ کہ جو امیر المومنین کو گالیاں دیتا ہے، اس پر تبرہ لازم ہے، اس سے دوری فکری سب کچھ لازم. لیکن ایک آدمی ہے جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ لازم نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں. وہ اپنے اس لکم دینکم ولی دین، یہ ایک پوری بحث ہے. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 جو پڑھی میں نے آپ کے سامنے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13، یہ سب اس موضوع کے تحت کی آیتیں ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 119، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو تولا اور تبرہ کے موضوع کو معین کرتی ہیں. اس کے بعد کا جو موضوع ہے وہ محبت، کن کن چیزوں سے، کن کن جہاد سے محبت ہوگی، محور محبت کیا ہے، کس بنیاد پر محبت کی جائے، کس بنیاد پر تولا کیا جائے. احبب الاخوان علی قدر التقوی، لوگوں سے محبت کرو ان کے تقوی کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہے کہ جو لاوالی ہے فقط وہ حضرت علی کا نام لے رہا ہے تو ہم کو اسے تولا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کردار اس کا برا ہے تو ہمیں اس کے کردار کی مذمت کرنی ہے، ہمیں اسے برا کہنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کے باپ نے کیا کیا، اس کے دادا نے کیا کیا، اس کے خاندان نے کیا کیا، کتنی ولایت کی خدمت کی. ہم اس پر خوش نہیں ہوں گے کہ خاندان نے کیا کیا ہے. خاندان کو دیکھیے، ان سے پوچھئے جا کے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ابھی یہ کس طریقے سے تولا کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا بھی کس طریقے سے تبرہ کو بدنام کر رہا ہے. اور جو ابھی اگر یہ معیار ہوتا کہ ابا نے کیا کیا، دادا نے کیا کیا، یہ خود اس نے کیا کیا، یہ کرنے والے کا تو خود ہی ماضی خراب ہے. لیکن اگر فی الوقت ہو بھی اچھا، تب بھی ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے.
اگر ہم ماضی کو لیے بیٹھے ہوتے تو زبیر ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم ہوتا. زبیر آج بھی ہمارے لیے لانتی ہے، اس لیے کہ ماضی نہیں دیکھا جاتا ہے کیا کیا ہے، دیکھا جاتا ہے حال میں وقت کے امام کے ساتھ اس کی صورتحال کیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے من ماتا علی حب آل محمد، یہ نہیں کہا گیا ہے من عاشا علی حب آل محمد. موت تک اپنے آپ کو محبت تک لے کے جاؤ تب ماتا شہیدہ ہے. زندگی کے کسی مرحلے میں تم تولائی ہو جاؤ تو یہ معیار نہیں ہے. آخری وقت میں دیکھو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم قابل لعنت ہو. آپ دیکھیں منہ بولی تولا کم معصوم کو پسند ہے. زبیر کے سلسلے میں حدیث رسول خدا کی اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی. ہمارے یہاں سند ضعیف اہل سنت کی ہے کہ قاتل زبیر پر خدا کی لعنت ہے. قاتل زبیر پر خدا کی لعنت ہے. اور حضرت علی نے بھی قاتل اور مقتول دونوں پر لعنت کی. عجب مرحلہ ہے. رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور اپنے یہاں بھی ہے بعض جگہوں پر کہ قاتل زبیر پر لعنت ہے. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ قاتل و مقتول دونوں پر لعنت ہے. تو یہ کیسے لعنت ہو گئی؟ زبیر کے قاتل پر کیسے لعنت ہو سکتی ہے؟ وہی جب اپنی چاہت کا نام تولا ہو جائے، جب اپنی چاہت کا نام تبرہ ہو جائے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اس کا یہی انجام ہوتا ہے. زبیر کو جب حضرت علی نے سمجھایا کہ طلحہ کو نہیں سمجھایا حضرت علی نے، آپ دیکھ لیجئے طلحہ کو حضرت علی نے نہیں سمجھایا. دو ایک بار باتیں کہیں، غیرت کو ابھارنے کی کوشش کی کہ تم لوگ کتنے بے غیرت ہو کہ اپنی حبیسہ، حبس سے حبیسہ یعنی زوجہ، اپنی حبیسہ کو تو گھر میں رکھے ہو اور حبیسۃ الرسول کو میدان میں لے کے آ گئے ہو. یہ نہج البلاغہ میں یہی جملہ عین مولا کائنات کا کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تم اس پر تیار نہیں ہو کہ تمہاری بیوی میدان میں آ جائے، لیکن تم اتنے بے غیرت ہو کہ ناموس رسول کو میدان میں لے کے آ گئے. اس کو امیر المومنین نے حبیسہ کے نام سے یاد کیا، حبیسۃ الرسول. آپ دیکھ لیجئے، اس کو سرچ کیجئے مل جائے گا آپ. لیکن زبیر کو الگ سے حضرت علی نے سمجھایا ہے کہ زبیر اپنا ماضی، واقعاً زبیر کا ماضی تابناک ہے. ایسا تابناک ماضی شاید کم لوگوں کا ہوتا ہوگا، لیکن ایسا برباد بھی کوئی نہیں ہوا جیسا زبیر ہوا ہے. سمجھایا تھا ماضی دیکھو زبیر، تم نے اسلام، تمہاری تلواروں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا کیا، تلوار نے تمہاری کیا کیا. واقعا جس وقت جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا ہے سب سے پہلے زبیر آگے دوڑا ہے. زبیر کی تلوار ٹوٹی ہے تب حضرت علی تک کوئی پہنچا ہے. پڑھیے ایسے زبیر کو حضرت علی سمجھا رہے ہیں. تو زبیر نے فیصلہ کیا کیا؟ زبیر نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا، نہ ہم علی کی طرف نہ ہم ام المومنین کی طرف، ہم دو میں سے کسی کی طرف نہیں رہے. ہمارا ایک تیسرا، نہ ان کے نہ ان کے، نہ ان کی، نہ یہ اچھے نہ وہ برے. ہم یار سمجھے، علی مرتضیٰ کے مکتب میں نیوٹرل لعنتی ہوتا ہے. نام ادھر کے نام ادھر کے. ہم ان سے بھی ملتے ہیں جناب، ہم تو ان سے بھی ملتے ہیں. ہماری تو سب سے الیک سلیک ہے، ہم سے تو سب کی خیر خیر صلاح ہے.
یہ خیر خیر صلی اللہ جو سب سے ہے، یہی لعنت کی علامت ہے. خیمہ معین کرو، کس خیمے میں ہو معین کرنا پڑے گا. اور آج تو خیمہ معین کرنا بالکل آسان ہے. دیکھو کون یزید کی طرف ہے، کون حسین کی طرف ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو کون مظلوم کی حمایت کر رہا ہے اور کون جھوٹ بول کے غزہ والوں کی مخالفت کروا رہا ہے. خود بخود پتا چل جائے گا کہ حسین حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک دور حاضر کے یزید کو نہ پہچانو اور نہ پہچانواؤ. اور اب زبیر نکل گئے باہر. اب جب نکل گئے باہر زبیر، تو ایک علی کا چاہنے والا ملا راستے میں. زبیر کو اس علی کے چاہنے والے نے پناہ دی. پہچانیے اسلام، پہچانیے مسلم ابن عقیل کو، کیوں حسین نے وثیق بنایا. شاید پہلی دوسری تیسری مجلس میں نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ جب یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ ابن زیاد کو قتل کر دیا جائے گا، تو نہیں قتل کیا مسلم ابن عقیل نے. باہر آ کے تو کیا کہا کہ میں نے اس لیے نہیں قتل کیا کہ مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ گئی جو امام حسین سے سنی تھی کہ الاسلام قید الفتک، کہ اسلام دھوکے سے قتل کرنے کو منع کرتا ہے. واجب القتل ہے، محدور الدم ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسین کا ایلچی دھوکے سے قتل نہیں کرے گا. اور اسلام کا دوسرا قانون کیا ہے کہ اگر تم کسی کو پناہ دیتے ہو اور وہ تمہاری پناہ میں آ گیا ہے، تو جب تک کہ اس کو اس کے مامن اور امن کی جگہ پر نہ پہنچا دو، اس وقت تک اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یا تو تم امن نہ دو، تب تم جو چاہو کرو، لیکن اگر کسی کو تم نے پناہ دے دی ہے تو جب تک اس کے لوگوں تک اس کو نہ پہنچا دو، اس کے مامن اس کی امن کی جگہ پر اسے نہ پہنچا دو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی جان پر کھیل کے اس کی حفاظت کرو. اسلام کا قانون ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی. جس نے زبیر کو اپنے گھر میں پناہ دی وہ ہے علی کا چاہنے والا، وہ ہے مولائی، وہ ہے تولائی. لیکن یا زبیر نماز پڑھ رہے تھے یا زبیر سو رہے تھے، یا زبیر سو رہے تھے یا زبیر نماز پڑھ رہے تھے، جو بھی تھا. اس نے کہا کہ یہ ہے علی کا دشمن، یہ ہے میرے لیے گولڈن چانس کہ ہم ایک علی کے دشمن کو قتل کر دیں گے. محبت میں قتل کیا امیر المومنین کی، ہاں اس نے محبت میں قتل کیا ہے علی کی، اور پھر نار ہو گئے زبیر. جب یہ خبر علی کو ملی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ایک چاہنے والے نے زبیر کو قتل کر دیا ہے، اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور وہ نماز یا سو رہے تھے، ان کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قاتل پر بھی لعنت ہے، مقتول پر بھی لعنت ہے. یعنی علی مرتضیٰ نے تولا کا معیار بتایا کہ جو تم چاہو وہ تولا نہیں ہے، جو اسلام کا قانون ہے اس کے مطابق جو عمل ہو اس کا نام تولا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. زبیر کا قاتل ہے، مولا کی محبت میں قتل کیا ہے، اس کے باوجود لعنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اصولوں کی پابندی نہیں کی ہے. جو اسلام کے اصولوں کی پابندی نہیں کرے گا وہ کتنا ہی بڑا مولائی ہو جائے، اہل بیت کی نگاہ میں محترم نہیں ہے، اور اسی لیے قمبر محترم ہے، اسی لیے وہ کالا حبشی محترم ہے.
قمبر کیوں محترم ہے؟ قمبر کا کام کیا تھا؟ قمبر کا کام تھا کہ حضرت علی کی حکومت میں حدود جاری کرنا. قمبر کا کام تھا حدود جاری کرنا, کسی کو کوڑے مارنا, کسی کو کچھ کرنا. ایک آیا جس کو 100 کوڑے مارنے تھے, قمبر نے لٹایا اس کو اور شروع ہو گئے. 1 2 10 100 50 50 100. امیر المومنین نے پوچھا کتنا مارا قمبر؟ کہ یا علی ابھی 1 2 باقی ہے. کہ نہیں 1 2 باقی نہیں, 1 2 زیادہ ہو گیا ہے. 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے. تولا, محبت. اب جب 3 کوڑے مار دیے اس کو زیادہ تو کیا ہوا؟ تو کوئی نمازی تھا, کوئی عبادت گزار تھا, کوئی متہجد تھا, کوئی پرہیزگار تھا. ارے اس کو 100 پڑے چاہے 150 پڑے, کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑ گیا 3 پڑ گیا. کوئی جان بوجھ کے بھی نہیں مارا, دشمنی میں بھی وہ جذبات میں جو آگے ایسے ایسے مارتے مارتے مارتے. تو آپ چھوڑ دیجیے, آپ کا چاہنے والا ہے. کون نہیں قمبر اب کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا, تم لیٹو گے, ہم تم کو 3 کوڑے ماریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بھئی قمبر کو یہ حق ہے کہ مولا کچھ رحم کیجئے, پارٹی کا تو خیال رکھیے. اپنے ہیں ہم آپ کے, آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں ہم. قمبر نے کچھ نہیں کہا. جس اعتماد سے علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ قمبر لیٹو, اسی اعتبار سے قمبر نے لیٹ کے بتایا. کمال علی مرتضیٰ تو ہے ہی اپنی جگہ پر, اس کو تو کون انکار کرے گا. لیکن علی مرتضیٰ تو ہے ہی ابا کمال, لیکن قمبر اپنی مولائیت میں بھی درجہ کمال پر ہے. کہ جس اعتبار سے علی ابن ابی طالب نے کہا قمبر لیٹو, قمبر نے ایک بار نہیں کہا کچھ تو رحم کیجئے, ہم آپ کے چاہنے والے. کا نہیں, علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو گے تو سزا نہیں ملے گی. لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی مخالف علی المنافق علی ان یحبنی ما حبنی. اگر میں مومن کی ناک کے اوپری حصے کو کاٹ دوں کہ مجھ سے دشمنی کر, تو مومن دشمنی نہیں کرے گا. اور اگر پوری دنیا حلق تک منافق پہ انڈیل دوں اور کہوں مجھ سے محبت کر لے, تو منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے تولا کا معیار کہ اگر گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی. او مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے, یاد ہوگا. واقعہ پڑھنے کی زیادہ عادت نہیں, لیکن دیکھیے تو نمونے اور مثال کے لیے تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ مولائی کیسا ہوتا ہے اور تبرائی کیسا ہوتا ہے, اور محل تولا کہاں ہے اور محل تبرہ کہاں ہے. وہ کالا حبشی آیا, یا علی ہم نے چوری کر لی, مجھے پاک کر دیجیے. اور حضرت علی علیہ السلام اس کو جتنے عذر ہو سکتے ہیں سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ سبب ہو, اور ممکن ہے وہ سبب ہو, اور ممکن ہے اتنی مقدار میں نہ کیا ہو, ممکن ہے پہلی بار کیا ہو کچھ. جب سارے عذر اس نے اقرار کر لیے تو کہا کوئی بات نہیں, اب تمہاری انگلیاں کٹیں گی. امیر المومنین نے انگلی کاٹ دی, لیکن محبت, جو امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں ناک کے اوپری حصے کو کاٹ دوں, تب بھی محبت کم نہیں ہوگی. وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اس کا مظاہرہ کون کرے گا؟ چاہنے والا کرے گا. چاہنے والے نے کیا, کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنے ہاتھ پر لیا اور کوفے کے بازار میں گھومنے لگا. مجھے سفید پیشانی کے رہبر نے پاک کر دیا, مجھے وصی مصطفیٰ نے پاک کر دیا, مجھے داماد رسول نے پاک کر دیا.
جس نے 2 قبلوں پر نماز پڑھی اس نے پاک کر دیا. اب دیکھیں اور خون ٹپک رہا ہے اور وہ قصیدے پڑھ رہا ہے. تاریخ نے جو نام لکھا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں, دوسرا تو نام لا نہیں سکتا. خارجی جس کا نام ہے ابن کوا, دل بھی کالا تھا نام بھی کوا ہے. اب عربی میں کچھ اور معنی ہوتا ہوگا لیکن ہم تو اردو میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, ہم سے کیا مطلب. ابن کوا, یہ ماں سے زیادہ جو چاہے وہ کون ہوتی ہے؟ ڈائن ہوتی ہے. ماں سے زیادہ جو چاہے وہ ڈائن ہے. یہ ماں سے زیادہ محبت جتانے کے لیے آ گیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ علی مرتضی نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے پھر بھی تو علی علی کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن محبت اتر چکی ہے. ولایت کے اظہار کا موقع ہے, تولا کی جگہ ہے. کہتا تم دیکھتے نہیں علی نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا, علی نے مجھے قیامت کے عذاب سے بچا لیا. شدہ خبر پہنچی امیر المومنین کے پاس کہ وہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا, انگلی کاٹی, وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے اور آپ کی محبت کو تانا بھی دیا جا رہا ہے. وہ ابن کوا خارجی ایسے سے کہہ رہا, اچھا اے حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ. جب مشکل کالا حبشی غلام کون کون, آپ ہاشمی مطلبی قرشی ابراہیمی, اور پوری آپ کی نسل معین. یہ آپ کا رشتہ دار کب سے ہو گیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب وہی ہے کہ یہاں معیار رشتہ داریوں سے رشتہ داری نہیں بنتی ہے, یہاں رشتہ داری کرداروں سے بنتی ہے. اپنا چچا ہو, ابو لہب ہو, تو تبت یدا کی قینچی سے رشتے کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور کردار کا اگر پختہ ہو, محبت میں اگر راسخ ہو, ولایت مدار ہو, تولائی ہو, تو اس کو اپنا بھائی کہہ کے سینے سے لگا لیا جاتا ہے. دیکھتے نہیں مصطفیٰ نے کیا کہا, السلمان منا اہل البیت, ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور اب آیا وہ امیر المومن نے ایک رومال یا آبا جو بھی رکھی, کچھ دعا, کچھ اوراد اذکار کچھ پڑھے, اور اب جو دعا پڑھ کے وہ آبا یا وہ رومال ہٹا تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں سے کٹی ہے. اچھا اب دیکھیے اس کو, واقعہ کو دیکھیے. واقعہ پڑھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں, واقعے کی تحلیل دیکھیے. انگلی کٹنے کی تاریخ معلوم, کس سب تاریخ معلوم ہے دنیا کو, کتابوں میں ہے. انگلی کٹنے کی تاریخ معلوم کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن یہ انگلی کٹی اس چور کی. اور پھر انگلی متصل ہونے کی بھی تاریخ معلوم. لیکن کٹنے کے بعد متصل ہونے والی یہ انگلی کتنے سال تک متصل رہی؟ کتنے سال تک متصل رہی؟ اس کی کسی کو خبر نہیں, اس کی کسی کو خبر نہیں. اور اگر کبھی یہ کٹی ہوئی انگلی متصل ہونے کے بعد تاریخ کے کسی موڑ پر پھر کٹ کے گر گئی ہوتی تو یہ زرخرید مورخ یہ حکومت کی چشم و ابرو پر لکھے جانے والی تاریخ یہ فوراً لکھ دیتی کہ علی کی دعا کا اثر 2 سال, علی کی دعا کا اثر 3 سال, علی کی دعا کا اثر 5 سال. یہ لکھتی تاریخ. نہ لکھنا بتا رہا ہے, نہ لکھنا بتا رہا ہے کہ کٹنے کی تاریخ معلوم, متصل ہونے کی تاریخ معلوم, لیکن متصل ہونے کے بعد جب تک وہ زندہ رہا وہ انگلی جسم سے جدا نہ ہوئی. اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جرم کی
سزا عارضی ہے، محبت کی جزا دائمی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی لیے کہا ہے برزخ تک کسی طریقے سے خود کو بچا لے جاؤ، موت تک کسی طریقے سے خود کو بچا لے جاؤ، تاکہ اس کے بعد ہم بیڑا پار لگا دیں گے. یہ عارضی گناہوں سے بچو تاکہ ہم تم کو پار لگا دیں. لیکن عارضی گناہوں کی سزا کے لیے تیار رہنا وہی با کمال مولائی ہے جو خود کو عارضی سزاؤں سے بچا کے دائمی جزا کے درجے تک پہنچا دے. ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر ولایت ہے، تولا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ کون بتائے گا؟ مراد رضا بتائیں گے آپ بہت بڑے مولائی ہیں، اور زید بکر خالد عمر بتائے گا کہ یہ بہت بڑا تبرائی ہے، یہ تو بہت بڑا مولائی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بتائے گا. خود سے فیصلہ کرو کہ تم تولائی ہو، تبرائی ہو، یا کچھ نہیں ہو. خود ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، پتا چل جائے گا کہ تم تولائی ہو کہ تبرائی ہو. کیسے بھائی؟ یہ کون سا پیرامیٹر آپ نے بیان کی کہ خود پتا چل جائے گا؟ دیکھیے کیسے پتا چل جاتا ہے. چھٹے امام سے پوچھئے، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تمہارے اندر اچھائی ہے، مولائیت ہے، تولائی ہو، تبرائی ہو، یہی تو اساس دین ہے، وہ جو عنوان ہم نے شروع میں کہا آپ سے آج. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خیر ہے، فانظر الی قلبک. قلب کا بار بار یہاں جو اشارہ ہو رہا ہے، کہہ دیا کہ یہ قلب نہیں ہے، حقیقت ہے، روح ہے، لیکن اب یہی اشارہ ہوتا ہے تو ہم بھی کرتے رہے. تو فانظر الی قلبک، تو اپنے قلب کی طرف رجوع کرو، غور سے دیکھو. انظر ہے، را نہیں ہے. را اور نظرہ میں یہی فرق ہے نا. ہر دیکھنے کو را کہتے ہیں، لیکن غور سے دیکھنے کو، نگاہ جما کے دیکھنے کو نظرہ کہتے ہیں. تو فانظر الی قلبک، اپنے قلب کی طرف دیکھو. فإن کان یحب اہل طاعت اللہ عز وجل، اگر تمہارا قلب اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيَبْغَضُ اہل معصیت ہے، اور جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، برے ہیں، آل محمد کی محبت کو بدنام کرنے والے ہیں، ان سے تمہارا قلب بغض رکھتا ہے، فَفِيكَ خَيْرٌ، تو تم جان لو کہ تمہارے اندر اچھائی ہے، تمہارے اندر خیر ہے، تمہارے اندر ولایت ہے، تمہارے اندر محبت ہے، تمہارے اندر تولا ہے، تمہارے اندر تبرہ ہے. جان لو تم. واللہ یحبک، اور یہ بھی جان لو کہ جب تمہارے اندر خیر ہے، محبت ہے، تو اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے. جب تک اللہ محبت نہیں کرے گا یہ خیر آئے گی نہیں. واللہ یحبک. وَإِذَا كَانَ، تمہارا قلب، یبغض اہل طاعت اللہ، اور جب تمہارا قلب کسی دیندار کو دیکھ کے بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے، دیندار کو دیکھتے ہی جو ہے وہ اسے قے آنے لگتی ہے، الٹی ہونے لگتی ہے، متعبد کو دیکھ کے، وَيُحِبُّ اہل معصیت، جتنے گناہگار کو دیکھتے ہو وہ دل خوش ہو جاتا ہے. وہ جو بدکار ایک ٹی وی پر، یوٹیوب پر آتا ہے، کچھ بھی ہو شیعوں کا دفاع تو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی ہو دفاع کر رہا ہے، کچھ بھی ہو دفاع نہیں چاہیے. پہلے خود مولائی ہو، ادب گفتگو جانتا ہو، تہذیب اہل بیت جانتا ہو، تبرہ کے آداب جانتا ہو،
تب بولے تب پتا چلے گا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. جس کی زبان گندی ہو, جس کی زبان پھوڑ ہو, جس کو بولنے کا ادب معلوم نہ ہو, جس کو تہذیب لسان معلوم نہ ہو, جس کی باڈی لینگویج صحیح نہ ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تبرہ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو اگر چاہتا ہے وہ اہل معصیت کو فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرًا, تو صاف صاف سمجھ لو لَيْسَ فِيكَ خیر, تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے تمہاری. وَاللَّهُ يَبْغِضُكَ, اور اللہ تم سے دشمنی اور نفرت کرنے والا ہے, اس لیے کہ تمہارا قلب دشمن خدا سے محبت کرتا ہے. تمہارا قلب اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کی اطاعت سے بغض رکھتا ہے. وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ, اور انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. پس ولایت اور تولا کا معیار معلوم ہو گیا. ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے کہ کون تولائی ہے اور کون مولائی ہے. مولائیت کو دیکھنا ہے تو اپنے قلب کے اندر جھانک کے دیکھو کہ تم کو کس سے محبت ہے. اور اگر تبرہ کرنا ہے تو تبرہ کا ادب زینب کبریٰ سے سیکھو, اور یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا یہ موضوع بھی کہ تولا پہلے کہ تبرہ پہلے. یہ بحث ہوتی ہے نا کہ تبرہ پہلے کہ تولا پہلے. زیارت عاشوراء میں تولا پہلے کہ تبرہ پہلے. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ معیار ہے. ایک معیار آپ معین نہیں کر سکتے ہیں کہ تبرہ پہلے ہے کہ تولا پہلے ہے. اگر کسی کو خدا تک لانا ہے تو پہلے محبت ایجاد کرنی ہوگی. جیسے رسول اللہ نے 40 سال تک اخلاق کے ذریعے سے پیغام خدائی پہنچایا. لوگوں کے دلوں میں جب اللہ اتر گیا کردار کے حوالے سے تب کلمہ توحید پڑھوایا. پس ایک مرحلے میں پہلے محبت ولایت ضروری ہے, اور جب یہ درجے پر انسان پہنچ جائے تب برات بغض تبرہ کی نوبت آتی. یہ ایک مرحلہ ہے کہ ایک مرحلے میں پہلے محبت, پہلے ولایت, پہلے تولا, پھر تبرہ برات کے ساتھ. دوسرے مرحلے میں اگر علم اخلاق میں گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے تبرہ ضروری ہے, بعد میں تولا ضروری ہے. اس لیے کہ علم اخلاق میں پہلے تخلیہ ہے, پھر تحلیہ ہے, پھر تجلیہ ہے. علم اخلاق میں پہلے برائیوں کو صاف کرنا ہے, خرابیوں کو نکالنا ہے. جب خانہ دل پاکیزہ ہو جائے تب جا کے اس میں زیور کمال و تولا کو آراستہ کرنا ہے. اور جب زیور آ جائے زیور کمالات تب اس میں تجلیہ اور جلا اور شکل کی نوبت آئے گی. تخلیہ, تحلیہ اور تجلیہ. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آج دنیا کی بنیادی مشکل کیا ہے؟ آج دنیا کی بنیادی مشکل کیا ہے؟ جہالت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جتنے جاہل ہیں وہی عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. جاہل کی مشکل سے بڑی مشکل عالم کی مشکل ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے. اور آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ عالموں کی وجہ سے ہو رہا ہے, سو کالڈ اور نام نہاد عالموں کی وجہ سے ہو رہا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ علم کے زیور کو گندے برتن میں ڈال دیا گیا ہے. علم آ گیا ہے قزاقوں کے قبضے میں، علم آ گیا ہے لٹیروں کے قبضے میں، علم آ گیا ہے بدکاروں کے قبضے میں، علم آ گیا ہے، ترقی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے خونخواروں کے ہاتھ میں، درندوں کے ہاتھ میں، بھیڑیوں سے بدتر لوگوں کے ہاتھ میں. اس لیے علم کبھی کمال نہیں دے گا. دے رہا ہے علم کمال. یہ جتنے غزہ پر حملہ کرنے والے ہیں یہ سب انگوٹھا چھاپ ہیں. جی بتائیے، یہ غزہ میں جتنے حملہ کرنے والے ہیں ننھے ننھے بچوں پر، آپ ان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز آ رہا تو یہ یوں ہی آ رہا ہے، یا کوئی بٹن دبانے والا بالکل احمق جاہل ہے انگوٹھا چھاپ ہے؟ بالکل نہیں. یہ جتنے نام نہاد پڑھے لکھے ایچ ڈی پی ایچ ڈی جتنے ہیں یہ سب کیے ہوئے ہیں. یہ جو داعش نے اتنا قیامت مچائی اور ابھی 4 دن پہلے عمان میں مسقط میں تکفیریوں نے حملہ کیا عزاداروں پر، اور یہ کہہ کہ ہم حملہ کریں گے یہ حسینی ہیں اس لیے، یہ سب جاہل تھے. یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حملہ کر رہے تھے، جیسے امام حسین پہ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے حملہ کر رہے تھے. ان میں سے کوئی جاہل نہیں ہے، یہ سب پڑھے لکھے ہیں. ابو بکر بغدادی کیا تھا؟ یہ جاہل تھا. آپ کیوں جاہل کہیں گے؟ اس نے صاف صاف کہا کہ نکاح شغار کو، یعنی جس کی بیوی کو پکڑو وہ میری بیوی ہو جائے. نکاح شغار کا مطلب یہ تاکہ پڑھیے آپ لوما میں بھی ہے، صاف صاف کہتا ہے کہ نکاح شغار کو ہمارے سیدنا معاویہ نے رائج کیا ہے، تو ہم بھی اسی کی روش پر چلتے ہیں. اور اگر آج کے دور میں حسین ہوتے تو ہم یزید کی طرح ان سے لڑتے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جاہل نہیں بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے جو نجس ظرف میں آ گیا ہے. یہاں پہلے تبرہ کی ضرورت ہے، یہاں پہلے برات کی ضرورت ہے، یہاں پہلے گندگی کو نکالنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ساری دنیا کہتی ہے علم، قرآن کہتا ہے پہلے برات، پہلے تزکیہ، پہلے تبرہ، پھر علم. آپ دیکھیے کیوں؟ آپ اس کی مثال لے لیجیے. اتنی دیر سے ہم گلاس بیوقوف تھوڑے لیے ہاتھ میں بیٹھے ہیں مجلس پڑھتے پڑھتے، یہ اسی لیے لیے ہوں. اس میں آپ کو پانی شفاف دکھ رہا ہے اس لیے کہ گلاس صاف ہے اور اسے ہم بار بار پی بھی لے رہے ہیں. کیوں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ یقین بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ پاک ہے، صاف ہے گلاس. اور اگر اس میں کوئی غبار ہوتا، کوئی کنکری ہوتی، کوئی دھول ہوتا، کچھ ہوتا، اور ہم آنکھ بند بھی کیے رہتے اور ہم پانی پینے بھی جاتے تو پورا مجمع چلاتا ہے مولانا پانی چھوڑ دیجئے اس میں مکھی گری ہوئی ہے، مولانا فلاں کر. کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر سے بچہ ہی بولتا اور کوئی آگے پکڑ بھی لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے پانی کی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل اس گلاس کی ہے جس میں یہ پانی جا رہا ہے. جب تک کہ یہ گلاس پاک نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا گندگیوں سے، اس وقت تک علم ناب ڈال دو، اس میں قرآن پھونک پھونک کے ڈال دو، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندگی سے پر ہے. ساری دنیا کہتی ہے علم، قرآن مجید کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے پاک کرو تزکیہ، اسی لیے کہا تھا کہ تہذیب نفس کے لیے پہلے تبرہ ضروری ہے، بعد میں تولا ضروری ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور زیارت عاشورہ میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں. زیارت عاشورہ کی تو تنظیم ایسے ہے کہ ہر تولا کے بعد تبرہ ہے، ہر تبرہ کے بعد تولا ہے. وہی جو میں نے صراط کا معنی جو بیان کیا تھا،
جو صراط کا معنی بیان کیا تھا، جو عشق کا معنی بیان کیا تھا، زیارت عاشورہ اسی کا مجسم نمونہ ہے. صراط ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے. وہ پچھلی مجلس یاد ہوگی آپ لوگوں کو، اس میں نہیں جانا ہے. یعنی ایک درجے پر پہنچے تو دوسرے درجے کا دریچہ کھلے گا. تولا کے درجے پر پہنچے تو تبرہ کا دریچہ کھلے گا. تبرہ کے دروازے پر پہنچے تو تولا کا دریچہ کھل جائے گا. دیکھیں زیارت عاشورہ شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، والا الارواح التی، یہ ہوتے ہوتے بیچ میں پھر زیارت کے لعنت آ جاتی ہے. لعنت آ جاتی ہے نہیں آتی ہے بیچ میں؟ دیکھیں آپ کتنی لعنت ہے. ہذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عقلۃ بعد اللعین، یہ ساری چیزیں. اور یہ پھر آ کے ایک بار یہی تولا تبرہ سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے اب پھر جب آتی ہے تو پھر لعنت شروع ہو جاتی ہے. 100 مرتبہ پڑھو. اب یہاں پر میں ایک بات بتا دیں، صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. زیارت عاشورہ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ زیارت عاشورہ ناقص ہے. بعد میں آپ ہم سے مانگ لیجئے گا، ہم پی ڈی ایف آپ کو بھیج دیں گے پورے اس کی استدلال کی. ابھی سن لیجیے. اگر کوئی منت مانے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں گے اور ایسے جیسے پڑھی جاتی ہے زیارت عاشورہ، وہ پڑھے تو اس کی منت پوری نہیں ہوگی. کہ ایک بار پڑھ کے 99 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ سب نہیں ہوتا ہے. زیارت عاشورہ ہوئی ہی نہیں. اور زیارت عاشورہ صرف زیارت عاشورہ جو ہے وہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ جو صادر ہوئی ہے وہ حرم امیر المومنین سے صادر ہوئی ہے. اس لیے زیارت عاشورہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک مختصر سا سلام امام حسین کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین، پھر زیارت ششم امیر المومنین اس کو پڑھا جائے. جب وہاں پر آئے کہ 6 رکعت نماز پڑھے تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے حضرت علی کے لیے، 2 رکعت حضرت نوح کے لیے، 2 رکعت حضرت آدم کے لیے. یہ نماز 6 رکعت پڑھی جائے. اس 6 رکعت نماز کے بعد زیارت عاشورہ شروع کی جائے. اس زیارت عاشورہ میں جب لان میں آئے تو پوری تفصیلی لان نہیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم لعنہم جمیعا، صرف اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جو طریقہ ہے کہ ایک بار پڑھ کے کہا 99 مرتبہ اللہ قبول کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 100 مرتبہ ہے، 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. نہیں پڑھنا تو زیارت عاشورہ غیر معروفہ پڑھی، اس میں 100 بار نہیں ہے. 100 بار لان پڑھنا، لیکن 100 بار لان یہ نہیں پڑھنا اللہم لعنا ولا ظالمین، یہ پورا نہیں پڑھنا. اللہم لعنہم جمیعا صرف یہ 100 بار پڑھنا ہے. اور اسی طریقے سے جب سلام میں آئیے تو سلام میں بھی پورا نہیں پڑھنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، پورا نہیں، صرف 4 سلام یا 3 سلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بعض لوگ علی اولاد الحسین کو بھی حذف کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. 3 سلام یا 4 سلام، اسی کو بس 100 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد خصان طول ظالمین، اور اس کے بعد سجدہ، اور اس کے بعد دعائے القمہ. تب جا کے مکمل ہوگی زیارت عاشورہ. آپ پڑھیے فقط زیارت عاشورہ، ثواب اس کا ملے گا. لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دعائے کمیل آدھی پڑھ کے ختم کر دے، رکھ دے، پھر اس کو مہلت ملے، پھر اس کا جو ہے وہ نفس تیار ہو تو پھر بقیہ پڑھ لے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن اگر زیارت عاشورہ جو عاشور کے دن پڑھنا یا روزانہ پڑھنا، یہ جو بزرگ علماء چاہے شیخ مرتضیٰ انصاری ہوں، سید مرتضیٰ ہوں، دن میں 2 بار پڑھتے، یہ ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ ایسے پڑھتے تھے جیسے ہم بتا رہے ہیں. اور یہ اب ہم سے ابھی نہ کچھ پوچھیے گا، مجلس کے بعد بھی نہ پوچھیے. جس کو اس پر میری بات پر اعتراض ہو وہ ہم کو میسج کرے، ہم اس کو پورے مقالے کی PDF بھیج دیں گے، وہ پڑھ لے گا، تحقیق کر لے گا، اس کے بعد جو کہے گا وہ بات مان لی جائے گی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. تو زیارت عاشورہ شناور ہے، تیر رہی ہے تولا و تبرہ میں. تولا تبرہ تبرہ تولا. دیکھیے آپ جہاں سے شروع ہوا یہ 100 مرتبہ والا شروع ہوا معاملہ کہاں سے؟ تبرہ سے، اللہم لعن. اور یہ تبرہ جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی تولا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
اور یہ تولا جیسے ہی ختم ہوا پھر تبرہ اللہم خص انت ولا ظالمین، اور یہ تبرہ جیسے ہی ختم ہوا پھر آ گیا تولا سجدے میں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شناور ہے، تیر رہی ہے، صراط ہے زیارت عاشورہ. یعنی تولا پر پہنچ کے نہ سمجھو کہ کافی ہے، تبرہ پر آؤ. تبرہ پر پہنچ کے یہ نہ سمجھو ہو گئی بات، پھر تولا پر آؤ، پھر تولا سے پھر تبرہ پر آؤ، پھر تبرہ سے پھر تولا پر آؤ. یعنی پوری زندگی کا خاکہ تمہاری تولا و تبرہ کے درمیان ہو. محل تولا پر تولا، محل تبرہ پر تبرہ کر کے دکھاؤ کہ جو حسینی ہے ہم اس کے ہیں، جو حسینی نہیں ہے اس پر لعنت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس پھر بات رہ گئی، دو واقعے تھے لیکن اب وہ دو واقعے ہم نہیں پڑھیں گے کہ تبرہ نرغے میں کیا جاتا ہے. تو چاہنے والوں کے واقعے کے بجائے میں آپ کو محور تبرہ کی مثال دے دیتا ہوں. دو واقعہ، وہ واقعہ کہیے گا تو ہم بھیج دیں گے آپ کو. ایک وہ واقعہ ہے کہ جو صفین کے گزرنے کے بعد جس نے جنگ صفین میں شرکت کی، اور ایک اس حمامی کا واقعہ ہے جو جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا تھا، اس کا کیا انجام کیا گیا. یہ دو واقعے ہیں، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو یہ دونوں واقعہ پیش. آج تو محور تبرہ دیکھیے زینب کبریٰ ہے، جہاں پر کوئی تبرہ نہیں کرتا ہے. ہم لوگ ذرا سوچیں اپنے آپ کو، جتنے یہ نام نہاد تبرعی ہیں، کسی ایک کو دکھا دیجئے کہ وہ نرغے میں جا کے تبرہ کرتا ہو، ایک کو دکھا دیجئے. ہمارے تبرے کے مزاج سے بالکل الٹا ہے معصومین کا تبرے کے مزاج. جہاں پر کوئی تبرہ نہیں کرتا ہے وہیں پر وہ لوگ تبرہ کرتے ہیں. زینب کبریٰ نے کہاں تبرہ کیا؟ اچھا دیکھیے، ایک وقت انسان کے ہاتھ میں پبلک ہوتی ہے تو حکومت سے لڑ جاتا ہے، ایک وقت انسان کے ہاتھ میں حکومت ہے تو پبلک کو جو تو بولتا رہتا ہے. کربلا ایسا نہیں ہے، کوفہ ایسا نہیں ہے. کوفہ جب زینب کبریٰ پہنچی ہیں تو حکومت تو معلوم ہی ہے اس نے کیا کیا ہے، تو اس سے تو کوئی رحم کی امید نہیں ہے. تو اب آدمی لے کے چلتا ہے ساتھ میں پبلک کو کہ دیکھو میرے پر کتنا ظلم ہوا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، او تم ساتھ دو، او تم ساتھ. نہیں، جب حقیقت کھولنی ہے اور تبرہ کرنا ہے تو ان پر بھروسہ نہیں ہے. حکومت بھی مخالف ہے، اور بغیر محمل کے اونٹ پر کھڑی ہوئی زینب کبریٰ آواز دیتی ہے، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل وغدر. اے کوفے والو، اے فریب کارو، اے دغا بازو، اے جفا کارو، تم رو رہے ہو، انتم احریا بالبکا، اور رو، تم کو رونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے معلوم ہے کیا کیا ہے. یعنی کسی پر بھروسہ نہیں، تبرہ کرو تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے. اپنی بزم میں چار بیٹھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب اور فیس بک پر لعنت اور تبرہ اور گالیاں بھیج کے سمجھو کہ ہم بہت بڑے تبرعی ہیں. مرد ہو تو اور نرغے میں، تب پتا چلے کتنے بڑے تبرعی ہو. ہر ملک کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہندوستان والوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور جس ملک کے جو لوگ ہیں سب سے کہہ رہی، جتنے سو کالڈ تبرعی ہیں یہ آ جائے غلام حسین کے پل پر، ہم بھی دیکھیں کتنے مرد ہیں. آ جاؤ پاٹا نالا، ہم بھی دیکھیں کتنے بڑے تبرعی ہو. ساتھ مل کے چلو. اپنے مجمع میں کون سا کمال ہے؟ زینب کبریٰ سے سیکھو کہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا. زین العبا سے تبرہ سیکھو کہ جب کہتا ہے یہ کون قتل کیا گیا، کہا یہ علی ابن الحسین. یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کو اللہ نے مارا نہیں، علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا. کہا نہیں، وہ میرے بھائی تھے جن کو دشمنوں نے قتل کیا. کہا نہیں، اللہ نے قتل کیا. امام نے آیت کی تلاوت کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت دیتا ہے جب وفات آتی ہے. اتنا کہاں سننے کو تیار، اتنا کہاں سننے کو تیار. کہاں ہے ابھی بھی تیری اتنی ہمت کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود
تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ جلاد کہاں ہے؟ بولو اسے بھی قتل کرے. زینب کبریٰ لپٹ گئی کہ تو نے جتنوں کو قتل کرنا تھا کر دیا, اب ہمیں مدینے تک لے کون جائے گا؟ زین العبا نے ہٹایا کہ پھوپھی ہمیں کو بات کرنے دیجیے. جو پھوپھی کا تھا وہی ہے ماں. اب جو ہٹایا تو آواز دی, افا بالقتل تحددنی ابن زیاد. یہ تورا قاتل کی دھمکی, جلاد آگے کھڑا ہے, اور وہاں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اس بدکار ماں کے بدکار بیٹے کے ساتھ, بدکار باپ کے بدکار بیٹے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے مولا کر کہتے ہیں افا بالقتل تحددنی ابن زیاد. زیاد کے بچے, تیری اتنی ہمت ہو گئی, تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے, تو ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے. اما تعلم, کیا تجھے معلوم نہیں ہے القتل لنا عادہ والکرامت لنا الشہادہ؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے اور شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے؟ کون بولے گا؟ جس کو صرف اللہ پر بھروسہ ہو. نرغے یادہ میں تبرہ کرو تو مزہ آئے گا. اپنی بزم میں 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے تبرہ کو بدنام کر کے شیعوں کے خون سے کھلواڑ نہ کرو, یہ معصوم کو پسند نہیں ہے. حسین نے اپنا خون دیا اور اس وقت تک بھائی کہا. شام کی مجلس سے میں نے عرض کیا, خطبہ دیکھیے امام حسین کا, اور پھر اس کے بعد زہیر قین کا دیکھیے آپ خطبہ. کہتے ہیں کہ جب تک ہم میں تلوار کا تبادلہ نہیں ہوا تب تک ہم بھائی بھائی ہیں, اور جب تلوار کا تبادلہ ہو جائے گا تب تلوار فیصلہ کرے گی. یہ ہے معیار تبرہ کہ جب تک گفتگو سے بات بنتی رہے بنے, لیکن جب دشمن منہ کو آئے تو اس کو خیبری یہود کا مزہ چکھا دیا جائے. اچھا کھا کے بتایا سید مقاومت نے کہ ہم اتحاد کے طرفدار, ہم وحدت کے طرفدار, ہم مسلمانوں کی آبرو کے طرفدار, لیکن جب داعش آئی سامنے, جب نصرہ آیا سامنے, جب طالبان آیا سامنے, تب ان تمام چہروں کے اوپر سے نقاب اٹھا کے بتایا کہ دیکھو ہم سے بڑا تبرعی کوئی نہیں ہے کہ جب میدان میں آتے ہیں تو دشمن کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. بس دعا کر لو مجلس تمام ہو جائے. بہت ساری دعائیں, اور مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا, کوئی کم نہیں پڑھا ہے ہم نے, ہر دن گھنٹے سوا گھنٹے پڑھے ہم نے مجلس, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی بات تمام نہیں ہو پائی. ابھی بہت سارے مصادیق باقی ہیں, لیکن بہرحال آپ تمام حضرات کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے کجمج بیان کو سراہا اللہ کی خاطر, اور اللہ اور آپ لوگوں کی سماعت کو قوی سے قوی تر بنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے سے بچہ, جوان سے جوان ہر ایک سن رہا تھا, یہ اس سے بڑی بات ہے, یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم نے جس دن جناب قاسم کے لیے پڑھا کہ جناب قاسم کو زیرہ نہیں تھے, اس کے اسباب بیان کیے, اور پھر ہم نے کہا نہیں 2, 1 نہیں, علی اصغر بھی مجلس کے بعد آن کے ایک بچے نے کہا نہیں مولانا 3. ہم نے کہا 3 کون؟ کہ وہ عبداللہ ابن حسن کا بھی زیرہ نہیں تھی. توجہ صحیح ہے, لیکن ہم نے بتایا کہ بحث ہو رہی جس کو امام حسین لے گئے, جو میدان جہاد میں جس کو لے گئے امام حسین, اس کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا. بچہ خود سے گیا تھا. اگر ایسے دیکھیں تو 4 ہو جائے گا. جناب مسلم نے اوسجا کی کنیز کا بچہ جس کے در لٹک رہے تھے, وہ مقتل جو گئے, تو یہ ہو, لیکن یہ توجہ تو ہے, یہ توجہ بہت ہے.
یہ ایک جگہ میں نے اتنی مجلسوں کے درمیان پڑھا کہ جناب شب اول قبر وحشت کی ہوتی ہے، دہشت کی ہوتی ہے. جناب سیدہ نے حضرت علی سے کہا کہ یہ پہلی رات دہشت کی وحشت کی رات ہوتی ہے، تو میری قبر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیے گا. تو اس نے کہا جناب سیدہ کو کیسے وحشت بتایا میں نے. بحث جناب سیدہ کی نہیں ہے، جناب سیدہ نے ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے ہے. البتہ یہ اور موضوع ہے، میں نے اس بچے کو تو جواب دے دیا یہ، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، تو یہ سب بحثیں نہیں چھیڑنا ہے، وہ الگ الگ بات ہے. تو لیکن بات وہی ہے کہ جناب یہ مسئلہ نہیں کہ اس نے کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے، متوجہ ہے. جو بات دل سے آدمی اور غور سے سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہی اصل ہدف ہے مجلس کا. تو ہم آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں. اور یہ بھی یہاں چونکہ یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، ہم چلے جائیں گے. کسی کو بھی اعتراض ہو میرے اتنے دن کی یہاں کی مجلس کے حوالے سے، یا جو جس مجلس میں تھا ہماری جہاں بھی، کسی کو اعتراض ہو، میرا نمبر سب کے پاس ہے، نہیں ہے تو کسی دوسرے کے پاس ہے، وہ لے لے گا. وہ ہم کو میسج کرے، فون کرے کہ آپ نے اس وقت ایسے ایسے پڑھا تھا، یہ بات آپ کی قابل تأمل ہے، قابل اعتراض ہے، قابل نقد ہے، جو کہہ سکتا ہے کہے، لیکن ہم سے کہے. میرے جانے کے بعد کوئی دوسرا مولانا آیا، وہ پڑھ کے ایسے چلے گئے تھے، وہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کیا کہتے ہیں، چھوڑیے گا. ہم نے کیا کہا ہے اس پر بات کیجیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میری بات ہم سے پوچھیے گا. اس کے بعد اعتراض کا حق، پورا پورا اعتراض کا حق ہے کسی کو جو ہے. اور یہ جو باتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، کوئی اپنے دل سے نکال کے تو پڑھی نہیں ہے. الہام تو میرے اوپر ہوتا نہیں ہے، وحی بھی نہیں ہوتی، الہام بھی نہیں ہوتا، یہ بھی کتابوں میں تھی. ان تمام چیزوں کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، ان مباحث کو جو ہم نے پڑھا ہے، تو آغا تحریری کی کتاب زیارت امین اللہ کی شرح دیکھ لیجئے، اور استاد سید خلیل حسینی کی کربلا تجلی دوستی و دشمنی دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں. یہ اس میں سارے مطالب، ایسے تو روایتیں یہ وہ قرآن وہ حدیث تفسیر یہ سب اپنی جگہ پر ہے وہ جو ہے، لیکن یہ دو کتابیں آپ کو میرے مطالب کے منابع کے عنوان سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تبرہ کا معیار بتایا. نرغے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو تو تم مولائی ہو، تم تبرائی ہو، بزم میں نہیں. بزم میں وہی جو آیت اللہ لزمہ بہجت نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک جملے سے پوری دنیا میں کسی ایک شیعہ کا خون بہتا ہے تو اس خون میں میں بھی شریک ہوں. یہ معیار ہے. ہماری ذمہ داری ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا خون بچانا. بڑی محنتوں سے یہ خون یہاں تک پہنچا ہے. ہم اپنی بد زبانی بد کلامی سے دشمنوں کو موقع دیں. جو خونخوار ہے، جو بنی امیہ کی نسل کا بدکار ہے، جب موقع آ جائے تو پھر تبادلہ اسلحوں سے ہوگا. جب موقع آ جائے، تبادلہ ہمیشہ اسلحے سے نہیں ہوتا، اسلحے کی مختلف قسمیں ہیں. اب یہ وقت بھی نہیں رہا. ایک جو قسم ہے تبرہ کی، فقط ہاتھ نہیں ہے، فقط زبان نہیں ہے، پورا کردار بھی انسان کا. یہ پوری ایک بحث تھی کہ یہی زیارت امین اللہ میں کہ مفارقتاً لاخلاق اعدائک مستتنتاً بسنن اولیائک. بس یہی سنت اولیاء سے متصل ہونے کا نام تولا ہے، اور ان کے دشمنوں کے اخلاق سے جدا ہونے کا نام تبرہ ہے. اور جب یہ انسان میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان میں کچھ بھی نہیں رہتا، صرف اپنے مولا کو دیکھتا ہے. اور پھر وہ جو میں نے عاشور کے واقعے میں بیان کیا آپ سے کہ شبلی بدکار بدترین ہے، لیکن جب حسین کے کمال کی چھوٹ اور ذرا سا اس میں اثر ہے
تو وہ یزیدی سے حسینی ہو جاتا ہے، شمر قتل کر دیتا ہے، لیکن شبلی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں بلکہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور اب 12 محرم میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ وہ مصیبت ہے کل میں نے بتایا کہ جس پر امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بس دعا کر لو مجلس تمام ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا۔ یہ جوان جو یہاں کام کر رہا تھا، ایک جوان حسن نام کا، وہ پرسوں یا کل چھت پر سے گرا، پیر ٹوٹ گیا۔ ایسے کتنے مریض ہیں۔ یہ پھر امین حسینی مولانا بنارس کی، ان کی اہلیہ کا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ۔ ایسے کتنے لوگ ہیں۔ سب کو مد نظر رکھ کے زینب کبریٰ کی مظلومیت کا واسطہ، بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کو ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس اعضا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، غزہ کے مظلوموں کے خلاف بیان دینے والے اگر قابل اصلاح ہیں تو اپنے غیب سے ان کی اصلاح فرما، اور اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو ظالموں کی طرح انہیں بھی ذلیل و رسوا فرما، اور ان سب کی رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ۔ جو مریض ہے، مریضان منظور نظر، سب کے مریضوں کو زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کے صدقے میں، سکینہ کے نیلے رخسار کے صدقے میں میرے اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے روحانی امراض کو بھی خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ بس مرزا شیرازی کے سامنے وہی صاحب نہضت تمباکو، خطیب نے یہ پڑھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں مصائب پڑھنے کا نام ہے، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے۔ مرزا شیرازی کے سامنے خطیب نے پڑھا، جیسے مراجع کی یہاں مجلس ہوتی ہے ویسے ہو رہی تھی مجلس، شاید یہی 12 محرم تھی۔ خطیب نے پڑھا وردت زینب علی ابن زیاد منکرتن، زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں معمولی لباس میں وارد ہوئی، ناشنا صورت میں وارد ہوئیں، لیکن چاروں طرف سے بیویاں گھیرے ہوئی تھیں۔ مرزا نے خطیب کو آگے مصائب پڑھنے نہیں دیا، کہ خطیب مصائب یہیں پر روک دے، مصائب یہیں پر روک دے، اس لیے کہ ابھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہو پائے کہ کون بی بی ایسی حالت میں وارد ہوئی۔ جس بی بی کا سایہ آسمان نے نہیں دیکھا وہ بی بی ایسی حالت میں وارد ہوئی۔ وہ بی بی جو روضہ رسول کی زیارت کو جاتی تھی تو حسن و حسین کو تاکید تھی کہ شام سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے نہ لے جانا، اور سورج ڈوب جائے تب لے جانا، تو حسن تم ادھر، حسین تم ادھر، اور دیکھو دائنی طرف اور بائیں طرف، اور دیکھو جب روضہ رسول میں پہنچنا تو پہلے روضہ رسول کی شمع گل کر دینا، تاکہ کوئی زینب کے قد کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اللہ فریاد ہے جس کے پردے کا اہتمام اس کا بابا علی مرتضی ایسے کرے، وہ زینب نرغے آدھا میں بے مخنہ و چادر، بے کجاوا اونٹوں پر۔ عبداللہ ابن عفیف نے جب سنا تو کیا کہا؟ خدا تیرا شکر۔ زینب نے فقط تبرہ نہیں کیا، تبرہ کا میدان کھول دیا۔ جس کوفے کے بازار اور دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ زبان کھول سکے، جب زین العبا کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے تو ہما شما کی کیا بات ہے، لیکن زینب کے خطبے نے اور زین العبا کی
تقریر نے ماحول کو یہ تو نہ بدل دیا کہ نابینا عبداللہ ابن عفیف ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ حسین اور علی کو تو جھوٹا کہتا ہے، تیرا باپ جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا، اور یہ کہہ کے تلوار نکال لی عبداللہ ابن عفیف نے، یہ کہتے ہوئے خدایا تیرا شکر کہ عبداللہ نابینا ہو گیا، زینب کو بے مقنعہ چادر نہیں دے گا۔ اے عبداللہ تم کو شکر خدا یاد آ رہا ہے کہ علی نے کہا تھا شکر کرو گے، ذرا دل زین العبا سے پوچھو، ماں بہنیں بے مقنعہ چادر۔ بخت میں مجلس صدا داروں، ایک بات سن لو مجلس تم، زینب کبریٰ کو بہت سارے لوگوں نے نہیں پہچانا، ایک نہیں ہے، فقط زینب نے ایک بار حسین کو نہیں پہچانا، جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انت اخی وابن امی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے، بس۔ لیکن زینب کو بہت جگہوں پر کسی نے نہیں پہچانا۔ جب قافلہ مدینے پہنچا تو زینب کی محمل کے پاس کھڑے ہو کے عبداللہ نے کہا، اے بی بی اس قافلے میں زینب بھی آئی ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ زینب آئی ہیں، یہ خبر ملی ہے کہ زینب شہید نہیں ہوئی ہیں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ زینب کہاں ہے؟ بس جیسے ہی عبداللہ نے کہا ویسے ہی زینب نے کہا، عبداللہ یہ دن آ گیا کہ اب تم بھی نہیں پہچانتے۔ زینب کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ زینب کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ جو گھر کی خادمہ اور نوکرانی ہند تھی یزید کی بیوی، اس نے بھی نہیں پہچانا، وہ بھی پہچان نہیں سکی، وہ بھی پوچھنے پر مجبور ہو گئی، من ای بلادن انتن، آپ لوگ کس علاقے کی ہیں؟ اور جب زینب نے پہچانوایا تب ہند نے پہچانا۔ تو زینب کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زینب کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، دکھیاری زینب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب تو کربلا ہی میں مر گئی تھی۔ ختم ہے، وہ واقعہ چھوڑ دو کہ کوفے میں ام حبیبہ نے نہیں پہچانا، وہ چھوڑ دیجئے، یہ بات کر کے ختم کر دیں۔ زینب کربلا میں شہید ہو گئی تھی۔ آپ کو حق اعتراض ہے نا کہ اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زینب کربلا میں شہید ہو گئی تھی، 2 بار کہیے، 3 بار کہیے، 10 بار کہیے، جتنی بار کہیے دہرا دیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ زینب کربلا میں شہید ہو گئی۔ لیکن آپ کا حق اپنی جگہ پر باقی ہے، حق اعتراض، کہ اگر زینب کربلا میں شہید ہو گئی تھیں تو شام غریبہ میں زین العبا کو خیمے سے، جلتے ہوئے خیمے سے لے کے باہر کون آیا؟ پھر 11ویں کو مقتل میں کون تھا؟ پھر ابھی آپ ہی پڑھ رہے تھے کہ بازار کوفہ میں خطبہ دیا، تو وہ کون تھا؟ اور پھر وہ دربار میں کون تھا؟ اور پھر وہ اس نے صحبتیں کس نے طے کی؟ 40 منزل 70 منزل جو بھی تھی منزلیں، وہ کس نے طے کی؟ پھر وہ بازار شام میں کون گھمایا گیا؟ اور پھر وہ دربار ابن یزید میں کون گیا؟ اور پھر قید خانے میں کون رہا؟ اور پھر لوٹ کے کربلا کون آیا؟ اور کون حسین کی قبر اثر پہ گیا؟ اور کون پھر مدینے پہنچا؟ اور کس نے پھر نانا کی جالی کو پکڑا؟ یہ کون تھا پھر؟ اگر زینب تھی وہ زینب نہیں تھی، وہ ذمہ داری تھی جو زینب کو کھینچ رہی تھی، ذمہ داری کھینچ رہی تھی۔ اور جیسے ہی مدینے امامت کو لا کے زینب نے پہنچایا، زینب کو پھر تاریخ نے یاد، بچی نہیں زینب، شہید ہو چکی تھی زینب، گھل چکی تھی زینب، ذمہ داری پوری کر چکی تھی زینب۔ 2 امام کو لا کے زینب نے مدینے کے حوالے کر دیا۔ آپ ان کیسے شہید ہو گئیں؟ شریعت اسلامی میں ذبیحے کے مختلف طریقے ہیں، اور کربلا میں 3 طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ذبیحہ، جس کو آپ کہتے ہیں ذبح، اوداج اربع، آگے کی 4 رگیں جب کٹ جائیں اور خون جہندہ جب اچھل کے خون نکلے چاروں طرف پھیلے، تو یہ ہے ذبح۔
کربلا میں یہ طریقہ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے ریان شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونے کو دل چاہے تو حسین پر رونا کیوں مولا؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت پند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ حسین کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ دوسرا طریقہ کس کے لیے؟ اونٹ کے لیے۔ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، دور باندھا جاتا ہے، نشانہ لگایا جاتا ہے، بھالا مارا جاتا ہے اس کی گردن کے پاس خاص جگہ پر۔ جب اس پر حملہ ہوتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اونٹ کا ذبیحہ، کہ جس کو اصطلاح میں نہر کہتے ہیں۔ اس کا سن ہے، ہر سن کے اونٹ کو نہیں نہر کیا جاتا ہے، ہر ایک خاص سن ہے، آپ جا کے پڑھیں روایتوں میں دیکھیں۔ لیکن کربلا میں سارے عناوین بدل چکے تھے۔ یہ طریقہ حسین کے ششماہے کے ساتھ استعمال ہوا تھا۔ جب رباب چلا کے کہہ رہی تھی یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اور تیسرا طریقہ مچھلی کا ذبیحہ ہے۔ مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، یہی ذبیحہ۔ ذبیحے کا یہ تیسرا طریقہ زینب کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ زینب کی بے مخناؤ چادری، زینب کی شہادت تھی۔ وہ فرق اتنا ہے، وہ فرق اتنا ہے، حسین ذبح کیے گئے ایک بار، حسین ذبح کیے گئے ایک بار، علی اصغر نہر کیے گئے ایک بار، فقط تنہا زینب ہے جو قسطوں میں شہید کی گئی۔ شام غریبہ میں ایک بار، 11ویں محرم کو ایک بار، بازار کوفہ میں، دربار عبید اللہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں تنہا زینب تھی جو قسطوں میں شہید ہو رہی تھی۔ ارے اب جو مدینے پہنچی زینب گل کے تمام